بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجمی کا سبق نمبر 57 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو العجمۃ سے لے کر وَأَلَّا یُعْتَبَرَ تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم اسباب منع صرف میں سے 5واں سبق پڑھیں گے، عجمہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ العجمۃ وہی کون اللفظ مما وضعہ غیر العرب، عجمہ کہتے ہیں کہ لفظ کا ہونا اس قبیل سے جس کو غیر عرب نے وضع کیا ہو۔ وَلِتَأْثِيرِهَا فِي مَنْعِ الصَّرْفِ شَرْطَانِ، اور منع صرف میں عجمہ کی تاثیر کے لیے دو شرطیں ہیں۔ شرطها الاول، پہلی شرط ہے ان تکون عالمیتاً، کہ علم ہو، منصوبتاً الی العلم، یعنی علم کی طرف منصوب ہو، فی اللغت العجمیت، عجمی لغت میں، بأن یکون متحققتاً فی ضمن العلم فی العجم، بئیں طور پر کہ عجمہ متحقق ہو علم کے ضمن میں عجم میں، چاہے حقیقتاً کا ابراہیمہ، چاہے حقیقتاً ہو جس طرح کہ ابراہیمہ، او حکمن ہو یا حکمن ہو۔ حکمن کا مطلب یہ ہے بأن ینقلہ العرب، بئیں طور پر کہ نقل کرے اس کو عرب، من لغت العجم، عجم کے لغت سے، الی العالمیت، عالمیت کی طرف، من غیر تصرف فیہ قبل النقل، نقل سے پہلے اس میں تصرف کے بغیر، قالون، جس طرح کے قالون، فإنہ کان فی العجم اسم جنس، کیونکہ عجم میں قالون کا لفظ جو ہے یہ اسم جنس تھا، ہر عمدہ چیز کو کہا جاتا تھا۔ سمی بہ احد روات القراء لجودت قراءتہ، پھر موسوم کر دیا گیا روات قراءت میں سے ایک کو عمدہ قراءت کی وجہ سے، قبل ان یتصرف فیہ العرب، یعنی عرب کے تصرف کرنے سے، عرب کے اس میں تصرف کرنے سے پہلے، فَكَأَنَّهُ كَانَ عَلَمًا فِي الْعَجَمِيَّةِ، تو گویا کہ یہ علم تھا عجم میں بھی، لغت عجم میں علم تھا۔ وَإِنَّمَا جُعِلَتْ شَرْطًا لِأَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهَا، اور علمیت کو شرط قرار دیا گیا عجمہ کے لیے تاکہ عرب لوگ اس میں تصرف نہ کر سکیں، مثل تصرفاتہم فی کلامہم، جس طرح عرب لوگ اپنے کلام میں تصرف کرتے ہیں، فَيَضْعُفُ فِيهِ الْعُجْمَةُ، تو عجمہ جو ہے اس میں ضعیف ہو جائے گی، فَلَا تَصْلُحُ سَبَبًا، پس صلاحیت نہ رکھ سکے گی سبب بننے کی، لِمَنْعِ الصَّرْفِ، منع صرف کے لیے، فَعَلَى هَذَا، پس اس بنا پر، لَوْ سُمِّيَ بِمِثْلِ لِجَامٍ، اگر لجام کی طرح اس کو کسی کا نام رکھ دیا جائے، لَا يَمْتَنِعُ صَرْفُهُ، تو اس کو غیر منصرف نہیں پڑھا جائے گا، لِعَدْمِ عَلَمِيَّتِهِ فِي الْعَجَمِيَّةِ، عجم میں عالمیت کے معدوم ہونے کی وجہ سے، وَشَرْطُهَ الثَّانِي أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ، دوسری شرط یہ ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک کا پایا جانا، تحرک الحرف الاوسط، متحرک الاوسط ہونا، او زیادۃ علی الثلاثۃ، یا زائد علی الثلاثہ ہونا، یعنی اعلی ثلاثۃ حرف، تین حرف سے زائد ہونا، لئلا تعارض الخفۃ احد السببین، تاکہ خفت جو ہیں دو سبب میں ایک کے مقابلے میں نہ آ جائیں، فنوح منصرف، پس نوح جو ہے منصرف ہیں، هذا تفریع بالنظر الى الشرط الثانی، یہ تفریع ہے نظر کرتے ہوئے دوسری شرط کی طرف، فانصراف نوح، پس نوح کا منصرف ہونا، انما ہوا لانتفاء شرط الثانی، لانتفاء الشرط الثانی، یہ دوسری شرط کے منتفی ہونے کی وجہ سے ہیں، وہذا اختیار المصنف، اور یہ مصنف کا اختیار ہے، لأن العجمۃ سبب ضعیف، یہ عجمہ جو ہیں سبب ضعیف ہیں، لأنہ امر معنوی، کیونکہ عجمہ جو ہے امر معنوی ہے، فلا یجوز اعتبارها، پس اس کا اعتبار کرنا جائز نہیں ہے، مع سکون الاوسط، سکون اوسط کے ساتھ، یعنی درمیان والے حرف کے سکون کے ساتھ، واما التانیث المعنوی، بہرحال تانیث معنوی جو ہیں، فإن له علامة مقدرة، کیونکہ اس کے لیے ایک ایسی علامت ہے جو کہ مقدر ہوتی ہیں، تظہر فی بعض التصرفات، جو ظاہر ہوتی ہیں بعض تصرفات میں،
جس طرح کہ اس کی تصغیر بنا دیا جائیں تو ظاہر ہو جاتی ہیں. فَلَهُ نَوْعُ قُوَّةٍ، پس تانیث مانوی کے لیے ایک قسم کی قوت ہے. فَجَازَ، پس جائز ہے، ان یعتبر مع سکون الاوسط، کہ اعتبار کیا جائیں سکون اوسط کے ساتھ، یعنی درمیان والے حرف کے سکون کے ساتھ. وَأَلَّا يُعْتَبَرَ، اور یہ بھی جائز ہے کہ اعتبار نہ کیا جائیں. العجمۃ وہی کون اللفظ مما وضعه غیر العرب، عجمہ اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کا ہونا اس قبیل سے جس کو غیر عرب نے وضع کیا ہو. وَلِتَأْثِيرِهَا فی منع الصرف، اور عجمہ کی تاثیر کے لیے منع صرف میں دو شرطیں ہیں. شرط الاول، پہلی شرط ہے ان تکون عالمیتا، کہ عجمہ جو ہے وہ علم ہو. عالمیت میں یا منصوبتاً الی العالم، یا نسبت کی ہے، یا مصدر یہاں پر نہیں بن سکتی. اور معرفہ میں یا نسبت بھی ہم نے بنائی تھی ایک صورت میں، اور دوسری صورت میں یا مصدریہ بھی بنائی تھی. اس کی وجہ یہ تھی یا مصدریہ وہاں پر اس لیے بن سکتی تھی کہ وہاں پر تعریف اس میں جنس تھی، اور عالم یہ اس کے ایک نوع تھی، جبکہ یہاں پر عالم جو ہے کسی کا نوع نہیں ہے. منصوبتاً الی العالم، کہ عالم کی طرف منصوب ہو. وہ فی اللغۃ العجمیت، عجمی زبان میں. بأن یکون متحققتا فی ضمن العالم فی العجم، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ شرطها ان تکون عالمیتا فی العجمیت، کہ عجمہ کے لیے شرط یہ ہے کہ عجمی زبان میں علم اور نام ہو. یہ کہنا درست نہیں، کیونکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک لفظ عجمی زبان میں علم نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے غیر منصرف پڑا جاتا ہے، اور وہ عجمہ منع صرف کے اندر تاثیر کرتا ہے. جیسے قالون، تو قالون رومی زبان کا لفظ ہے، اور ہر کری چیز کو قالون کہتے ہیں، اور قالون اس میں جنس ہے. اور پھر عرب نے نقل کیا اور قالون جو ہے نام رکھ دیا. 7 قاریوں میں سے ایک قاری ہے جو قرات کو عمدہ طریقے سے کرتا تھا، تو اس کا نام جو ہے قالون رکھ دیا. تو قالون جو ہے زبان عجم میں علم نہیں ہے، حالانکہ پھر بھی یہ غیر منصرف ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ عجمہ کے لیے شرط یہ ہے کہ عجمی زبان میں علم ہو. اس میں تعمیم ہے، خواہ وہ حقیقتاً عالم ہو جیسے ابراہیم، یا حکمان عالم ہو. حکمان عالم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان میں علم بنائے جانے سے پہلے کسی دوسرے معنی کے لیے عربی زبان میں مستعمل نہ ہوا ہو. جیسے قالون، کہ وہ عربی زبان میں ابتداءً ہی علم مستعمل ہوا ہے، اور علم بنائے جانے سے پہلے عربی زبان میں کسی دوسرے معنی میں مستعمل نہیں ہوا. بأن یکون متحققتا فی ضمن العالم فی العجم، کہ عالم کے ضمن میں، یعنی عجمی زبان میں عالم کے ضمن میں متحقق ہو، چاہے پھر وہ حقیقتاً ہو جس طرح کہ ابراہیم، او حکمن، یا حکمن ہو. بھائی حکمن کیسے کہتے ہیں؟ حکمن کا مطلب یہ ہوتا ہے بأن ينقلہ العرب، کہ عرب اس کو منقول کرے من لغت العجم، لغت عجم سے الی العالمیت، یعنی عالمیت کی طرف. من غیر تصرف فیہ قبل النقل، نقل سے پہلے اس میں تصرف کیے بغیر. قالون، جس طرح کہ قالون جو ہے فإنه كان في العجم اسم جنس، اسما، فإنه كان في العجم اسم جنس، کیونکہ قالون جو ہے عجم میں اسم جنس تھا، یعنی ہر عمدہ چیز کو کہا جاتا تھا. سمی به احد روات القراء، پھر قراء میں سے ایک قاری کا نام رکھ دیا گیا. لجودت قراءته، اس کو لجودہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جودہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لجودت قراءته، قراءت کی عمدگی کی وجہ سے. قبل ان يتصرف فيه العرب، عرب کے تصرف کرنے سے پہلے. فکأنه، پس گویا کان علما فی العجمیت، گویا کہ یہ عجمی زبان میں علم کے طور پر استعمال ہوتا تھا. وإنما جعل شرطا لئلا يتصرف فيها،
یہ 12 سوال مقدر کا جواب ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ عالمیت کی شرط کیوں لگائی گئی ہیں عجمہ کے لیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عالمیت کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ عرب لوگ اس میں تصرف نہ کر سکیں، کیونکہ عرب لوگ جب اس میں تصرف کریں گے تو عجمہ کمزور ہو جائے گا اور غیر منصرف کا سبب نہ بن سکے گا، اور اعلام بے قدر الامکان تغیر تبدیلی سے محفوظ ہوتے ہیں۔ وَإِنَّمَا جُعِلَ شَرْطًا لِأَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهَا مِثْلَ تصرفاتهم فی کلامہم۔ عالمیت کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ عرب لوگ اپنے کلام میں تصرف جیسی تصرف نہ کر سکیں۔ فَيَضْعُفُ فِيهِ الْعُجْمَةُ، تو عجمہ جو ہے کمزور ہو جائے گا، فَلَا تَصْلُحُ سَبَبًا لِمَنْعِ صَرْفِهِ، اور غیر منصرف کا سبب نہ بن سکے گا۔ فَعَلَى هَذَا لَوْ سُمِّيَ بِمِثْلِ لِجَامٍ، اس عبارت سے شارح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لجام یا لجام جیسی اور چیزوں کسی کا نام رکھ دیا جائے تو وہ پھر بھی غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لجام میں پہلی شرط نہیں ہے عالمیت۔ عالمیت جو ہے عالمیت کے لیے حکمن ہو یا حقیقتاً ہو، تو حقیقتاً یہ لجام عالم نہیں ہے اور حکمن بھی نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ عرب نے علم سے علم بننے سے پہلے پہلے عرب نے اس میں تصرف کیا ہے۔ یہ جیم کی جگہ پر گاف تھا، لگام تھا، پھر جیم کر دیا۔ فعلا هذا لو سمی بمثل لجام لا يمتنع صرفه، بس اس بنا پر لجام کی مثل کی طرح اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو پھر بھی یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، لعدم عالمیت ہی فی العجمیت، کیونکہ عجمی زبان میں علم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وشرط الثانی احد الامرین تحرک الحرف الاوسط او زیادۃ علی ثلاثۃ، دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو متحرک الاوسط ہو یعنی درمیان والا حرف جو ہے متحرک ہو، یا زائد علی الثلاثہ ہو یعنی 3 حروف سے زیادہ ہو۔ لئلا تعارض الخفۃ احد السببین، یہ 12 سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ عجمہ کے لیے احد الامرین کی شرط کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عجمہ کے لیے احد الامرین کو شرط اگر قرار نہ دیے جائیں تو وہ کلمہ 3 حروف پر مشتمل ہوگا اور ساکن الاوسط ہوگا جو کہ انتہائی خفیف ہوگا، اور خفت معارض مقابل ہوگی احد السببین کے، اور عجمہ کو تاثیر سے روک دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ غیر منصرف کا سبب نہ ہی بن سکے گا۔ اس وجہ سے عجمہ میں احد الامرین کی شرط لگائی تاکہ اس میں ثقل پیدا ہو جائیں اور خفت زائل ہو، اور یہ منع صرف میں مؤثر جو ہیں بن سکے۔ لئلا تعارض الخفت احد السببین، تاکہ خفت جو ہے معارض نہ ہو دو سبب میں ایک کے مقابلے میں۔ فنوح منصرف هذا تفریع بالنظر الى الشرط الثانی، اس عبارت سے مصنف جو ہیں دوسرے شرط کے منتفی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس پر تفریع کر رہے ہیں۔ فانصراف نوح کا منصرف ہونا انما ہوا لانتفاء الشرط الثانی، یہ دوسری شرط کے منتفی ہونے کی وجہ سے ہیں۔ وہذا اختیار المصنف، اور یہ مصنف کا اختیار ہے۔ اس عبارت سے شارح نے اختلاف کی طرف اشارہ کیا کہ علامہ ابن حاجب کے نزدیک نوح منصرف ہیں، اور علامہ زمخشری کے نزدیک جو ہیں منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، ہند ان کی طرح ہیں۔ اور مصنف کے نزدیک کیوں منصرف ہیں؟ لأن العجمۃ سبب ضعیف، کیونکہ عجمہ جو ہے سبب ضعیف ہے۔ لأنه امر معنوی، کیونکہ عجمہ ہونا یہ ایک امر معنوی ہے، اس پر کوئی علامت نہیں ہوتی۔ فلا يجوز اعتبارها مع سکون الاوسط، تو درمیان والے حرف کے سکون کے ہوتے ہوئے اس کا اعتبار کرنا جائز نہیں۔ پھر سوال ہو سکتا ہے کہ تانیث معنوی یعنی ہندن میں ہندن کو منصرف بھی پڑھ سکتے تھے اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے تھے، تو اس میں اس طرح کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی اس کو تانیث معنوی پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہیں، کیونکہ تانیث معنوی بنسبت عجمہ کے قوی ہیں، اس لیے اس کی علامت مقدر ہیں جو کبھی ظاہر بھی ہو جاتی ہیں، جیسے ہندن جو ہے اس کی تصغیر ہنیدتن آتی ہیں تو اس میں تا ظاہر ہو گئی ہیں، اس وجہ سے اس میں کچھ قوت آ گئی۔ لہذا تانیث معنوی میں اگر وجوب تاثیر کی شرائط نہ بھی ہوں تب بھی اپنی قوت کی وجہ سے عالمیت کے ساتھ مل کر جوازی طور پر کلمہ کو غیر منصرف بنا دی گی، بخلاف عجمہ کے کہ وہ ایک امر معنوی ہے جس کی ظاہری کوئی علامت نہیں، لہذا تانیث معنوی پر قیاس کرنا غلط ہوا۔ لہذا نوح کو منصرف پڑھنا واجب ہے، غیر منصرف پڑھنا جائز نہیں۔ واما تانیث المعنوی، بہرحال تانیث معنوی جو ہے فإن له علامۃ مقدرۃ،
ان کے لیے علامت ایسی علامت ہیں جو مقدر ہوتی ہیں، تظہر اور ظاہر بھی ہو جاتی ہیں، فی بعض تصرفات، بعض تصرفات میں، جس طرح کہ ہند ان کی تصغیر بنا دو ہنیدتن، تو اس میں تا جو ہیں ظاہر ہو جاتی ہیں، فلہ نوع قوت، تو اس کے لیے تھوڑی سی قوت ہے، ایک قسم کی قوت ہے تانیث مانوی کے لیے، فجازہ پس جائز ان یعتبر مع سکون الاوسط ہے کہ تانیث مانوی کا اعتبار کیا جائے تین حروف میں سے درمیان والے حرف کے سکون کے ساتھ بھی، وہ اللہ یعتبر، اور یہ بھی جائز ہے کہ اعتبار نہ کیا جائے۔ آج ہم نے پڑھا ہے العجمۃ سے لے کر وہ اللہ یعتبر تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔